प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको जयसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेलिब्रिटीज की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 231 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल और आज की टीचिंग होगी पॉल सेकंड मिशनरी जर्नी इन करंथस ग्रीस। पौलुस रसूल का दूसरा मिशनरी सफर करंथस यूनान में। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, पौलुस के दूसरे मिशनरी सफर को अथीने के बाद पाक रू का पौलुस को करंथस में भेजना और सलास और तिमोथियस का अथीने की बजाय करंथस में पहुंचना और पौलुस का बड़े जोश से कलाम सुनाना और यहूदी और यूनानी लोगों का निजात पाना और पौलुस की मुखालफत की बाबत बताएं और अकुला पर स्केला की बाबत भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, पौलुस का करंथस में 1.5 साल तक कलाम सुनाना और करंथी लोगों का बचना और पौलुस का गैलियो की अदालत में ले जाना और पौलुस का वापस अंताकिया आना, इसके बारे में बताएं और सार मंडवाना मन्नत, इसके बारे में भी बताएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के बारे से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालत के जवाबात का आगाज। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट सिस्टमैटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाला से तालीम को हासिल कर रहे हैं और आज का टॉपिक मिशनरी जर्नीज ऑफ पॉल और आज की टीचिंग पॉल्स सेकंड मिशनरी जर्नी इन कोरिंथ ग्रीस। पौलुस रसूल का दूसरा मिशनरी सफर करंथस यूनान में। इससे पहले कि सारे सफर की बाबत हम जाने, चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे। अमाल 18वां बाब। इन बातों के बाद पौलुस अथीने से रवाना होकर करंथस में आया और वहाँ उसको अकुला नाम एक यहूदी मिला जो पेंतुस की पैदाइश था और अपनी बीवी परसिला समेत अतालिया से नया नया आया था, क्योंकि क्लोदेस ने हुक्म दिया था कि सब यहूदी रोमा से निकल जाएं। बस वो उनके पास गया और चूंकि उनका हम पेशा था उनके साथ रहा और वो काम करने लगे और उनका पेशा खैमा दोज़ी था और वो हर सबत को इबादत खाना में बहस करता और यहूदियों और यूनानियों को कायल करता। 9वीं आयत। और खुदावंद ने रात को रोया में पौलुस से कहा, खौफ ना कर बल्कि कहे जा और चुप ना रह। और 14वीं आयत। जब पौलुस ने बोलना चाहा तो गैलियो ने यहूदियों से कहा, ऐ यहूदियों, अगर कुछ जुल्म या बड़ी शरारत की बात होती तो वाजिब था कि मैं सब्र करके तुम्हारी सुनता। 18वीं आयत। बस पौलुस बहुत दिन वहाँ रहकर भाइयों से रुखसत हुआ और चूंकि उसने मन्नत मानी थी इसलिए कनखरिया में सर मंडवाया और जहाज़ पर सूरिया को रवाना हुआ और परसिला अकुला उसके साथ थे। 22वीं आयत। फिर कैसरिया में उतरकर यरूशलेम को गया और कलीसिया को सलाम करके अंताकिया में आया। आमीन। पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट पॉल सेकंड मिशनरी जर्नी के हवाला से एपिसोड हम देख रहे हैं। जैसा कि लास्ट एपिसोड में पौलुस रसूल अथीने के अंदर मिनिस्ट्री करता है और इससे पहले फिलिपी के इलाका के अंदर, उससे पहले टर्की के इलाका के अंदर पहले मिशनरी जर्नी और सेकंड मिशनरी
جرنی کے اندر پالوس رسول نے جو خدمت سر انجام دی، اور فلیپے کے علاقہ کے اندر کس طرح کرمز بیچنے والی لودیا اس کے گھرانے کے لوگ بچ گئے اور وہ خود بھی، اور وہاں پر ورشپ سینٹر ہوم سیل چرچ وقوع کے اندر آتا ہے ایک لڑکی جس میں اسپرٹ آف ڈیوینیشن تھی، غیب دان کی روح، اس کو نکالا جاتا ہے، اور پھر جیل خانہ کے اندر کس طرح دروگا اور اس کا سارا گھرانہ مسیح پر ایمان لاتا ہے اور واٹر بیپٹزم لیتا ہے۔ تو یوں بائبل مقدس کے اندر فلپی مقدونیہ کے علاقہ میں بڑا کام ہوتا ہے، پر وہاں گورنمنٹ کے لوگ ان کو نکال دیتے ہیں اور پالوس رسول کو اتھینے روانہ کر دیا جاتا ہے، اور سلاس اور تموتھیس پیچھے بیریا ہی کے اندر رہ جاتے ہیں۔ تو فلپی مقدونیہ میں کام کرنے کے بعد پھر جب وہاں ان کو نکالتے ہیں تو پھر یہ مقدونیہ کے دوسرے شہر تسلونیکے کے اندر آتے ہیں، اور پھر بیریا میں وہاں بھی بہت کام ہوتا ہے۔ یسون کے گھر میں بھی ورشپ سینٹر بنتا ہے، اور بیریا سے پھر یہ راتوں رات آگے اتھینے میں ان کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو پالوس تو اتھینے کے اندر آ جاتا ہے، اور سلاس اور تموتھیس پیچھے بیریا میں رہ جاتے ہیں۔ اتھینے میں آ کے پالوس رسول سلاس اور تموتھیس کا ویٹ کرتا ہے اور ان کی راہ دیکھتا ہے، مگر اتنی دیر تک پالوس رسول اتھینے شہر کو وزٹ کرتا ہے، جس کی بابت میں نے لاسٹ ٹائم بتایا کہ کس طریقے سے پھر ایروپکس کے اندر پالوس رسول نے وہاں پر کلام سنایا کہ کس طریقے سے جو ان کے شاعر یہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کی نسل ہے، تو پالوس رسول نے پھر یہی کہا کہ ہم خدا کی نسل ہے، اور اس مندر کے اوپر جس کے اوپر نام معلوم خدا کے حوالہ سے لکھا تھا، تو پالوس رسول نے یہوہ کی بابت، کرائسٹ کی بابت ان کو تعلیم دی، اور بہت سے یونانی لوگ مسیح پر ایمان لائے، اور مسیح خداوند ہے، کرائسٹ کے تجسم، ریزریکشن، جی اٹھنے کے بارے میں پالوس رسول واضح تعلیم دیتا تھا، اور ربکس کے اندر پالوس رسول نے یہوہ کی تعلیم دی، کرائسٹ کی تعلیم دی، کرائسٹ کے مرنا، دفن ہونا، جی اٹھنا، اس کی بابت تعلیم دی، اور یہ بھی تعلیم دی کہ وہ ہر چند کسی سے دور نہیں ہے، اس کو ٹٹول کر ڈھونڈے، اسی میں ہم چلتے پھرتے موجود ہے۔ تو خدا جو اومنی پریزنس ہے، اس کے حوالہ سے پالوس رسول نے ایروپکس کے اندر واز کیا، تو وہاں کا حاکم دیونیسیوس بچ جاتا ہے، اور دبرس نام عورت بھی ایمان لے آتی ہے۔ تو بہت اتھینے کے اندر کام ہوتا ہے، اور وہاں سے اتھینے میں کام ہونے کے بعد پھر آگے پالوس رسول کرنتھس کے اندر آتا ہے، جو یونان کا ہی شہر ہے، یعنی اتھینے سے آگے یہ جنوب کے علاقہ میں پڑتا ہے۔ آج بھی کرنتھس شہر جو ہے بہت مشہور ہے ویلتھ کے اعتبار سے، اور یہ پرانا سٹی ہے۔ ایپروڈائٹ جو گوڈیس، ان کی گوڈس لو تھی، اس کے نام سے یہ شہر منسوب تھا، اور اس کو سن سٹی بھی اس دور میں کہا جاتا تھا، کیونکہ یہاں پر بہت ہی اس دور میں بدکاری، گمراہی یہاں پر تھی، اور پالوس رسول کو ہولی اسپرٹ نے یہاں بھیجا تاکہ یہاں پر لوگ، کرنتھی لوگ جو ہے، خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کو سنیں۔ تو جب یہ کرنتھس کے اندر آتا ہے تو فوراً جو 18ویں باب میں پڑھا، تو اس کو وہاں پر اکولا پرسیلا ایک گھرانہ ملتے ہیں، اور اکولا پرسیلا یہ پینتوس کی پیدائش اس کی تھی، اور یہ اطالیہ سے نیا کرنتھس کے اندر آیا تھا، کیونکہ لکھا کہ وہاں کے کلودس جو حاکم تھا، اس نے تمام یہودیوں کو روما سے نکال دیا تھا۔ یہ روما کے اندر اکولا پرسیلا یہ رہتے تھے، تو وہاں سے نکل کر یہ کرنتھس کے اندر، یونان کے اس علاقے کے اندر آ جاتے ہیں، اور یہ علاقہ بزنس پوائنٹ ویو کے لحاظ سے بھی، ویلتھ کے اعتبار سے بھی، یہ بہت جو سٹی مشہور تھا۔ اور اب پالوس رسول، جیسا میں نے اتھینے میں بتایا کہ وہ حکمت عملی لے کر چلتا تھا، اور اس نے اتھینے کو وزٹ کیا، اور پھر جو وزٹ اس نے کیا کہ وہ شاید بتوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان کے مندروں کے اوپر کیا لکھا ہے، اور کس طریقے سے ان کے شاعروں کی تعلیم ہے، ایروپکس کے اندر کیا تعلیم ہے۔ تو اس نے یسوع مسیح خدا کا بیٹا، اس کے تجسم، مرنا، جی اٹھنا کے اوپر جب واز کیا، تو بہت سے اتھینے کے لوگ جو ہیں ایمان لے آئے۔ اسی طرح اب جب یہ کرنتھس میں آیا ہے تو یہ اکیلا ہی یہ کرنتھس کے اندر ہے، کیونکہ ابھی تک سلاس اور تموتھیس بیریا ہی کے اندر ہے، وہ ابھی تک نہ وہ اتھینے کے اندر آئے، اور جب یہ اتھینے میں منادی کر کے یہ آگے کرنتھس میں آ گیا ہے، تو سلاس اور تموتھیس ابھی تک یہ کرنتھس کے اندر نہیں
पहुंचे, मगर पौलुस रसूल कुरिन्थस के अंदर आ गया है। वहां आकर ये खिदमत करने के काम के लिए जब पहुंचता है तो फौरन बाइबल मुकद्दस में हम ये देखते हैं कि ये अकुला परसिला इनको मिल जाते हैं। और अकुला परसिला का मिलना इसलिए था क्योंकि अकुला परसिला का जो काम था खैमादोजी का, उनका बिजनेस था। पौलुस रसूल भी खैमादोजी टेंट मेकर था। तो यहाँ पर जो उनका आपस में मेल मिलाप होता है, तो इसका मतलब है कि कुरिन्थस के इलाका के अंदर पौलुस यही करता है कि जब तक सिलास और तीमुथियुस पहुंच ना जाए, वो कोई जॉब वहाँ तलाश करे, वो कोई काम करे, ताकि अपनी गुज़रोकात जो है वो उन दिनों के अंदर पूरी कर सके। क्योंकि पौलुस रसूल किसी से कुछ नहीं लेता था, और वैसे भी ये कुरिन्थस का इलाका उसके लिए नया था। तो वो उसकी सारी मिनिस्ट्री में हमें पौलुस की बात मिलती है, और वो ये कहता है कि मेरे इन हाथों ने साथियों के लिए और पौलुस के लिए भी पौलुस ने खुद जॉब किया, काम किया, और साथ ही साथ खिदमत करता था। और आज दुनिया के अंदर ऐसे खादम जो जॉब भी करते हैं, काम भी करते हैं और मिनिस्ट्री भी करते हैं, उनको किसी रुपए पैसे का लालच नहीं होता और खुदावंद के लिए काम सर अंजाम देते हैं। तो हमें ये लेसन मिलता है कि कुरिन्थस के अंदर पौलुस रसूल खैमादोजी टेंट मेकर का ये काम जानता था, और ये ऐसी जगह ढूंढ रहा था कि उसको कोई ऐसी फैक्ट्री मिल जाए, ऐसी जगह मिल जाए जहां ये उसको काम मिल सके, ताकि वो जितने दिन कुरिन्थस के अंदर रहे वो काम भी करे, अपने लिए रोजगार भी ले और अंजील भी सुनाए। तो जब ऐसा काम उसको टेंट मेकर का, खैमादोजी का ये ढूंढ रहा था, तो वहाँ अकुला परसिला मिल गए। तो ये रोमा से लिखा है, नए नए आए थे। तो जब पौलुस की इनकी मुलाकात होती है तो पौलुस रसूल उनको अपनी सारी गवाही शेयर करता है, सारी मिनिस्ट्री की बाबत बताता है कि किस तरह टर्की के अंदर काम हुआ, किस तरीके अथीने के अंदर काम हुआ, मकदूनिया के अंदर काम हुआ और कुरिन्थस के अंदर। और अकुला परसिला ने पौलुस रसूल की जब मिनिस्ट्री को देखा, सुना, और ये इकट्ठे काम भी कर रहे थे, देखा, तो वो मिलकर काम करते, और इनका पेशा खैमादोजी था। तो साथ साथ काम करना, और साथ ही साथ पौलुस उनको कलाम सुनाने लगा, अंजील सुनाने लगा कि यीशु ही मसीह है, उसके तजस्सुम की बाबत में, मरना, दफन, जी उठना। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा कि अकुला परसिला यीशु मसीह पर ईमान ले आए और पौलुस रसूल की टीम का हिस्सा बन गए। और फिर आगे चलकर रूमियों के खात में पढ़ते हैं कि पौलुस रसूल अकुला परसिला का जब जिक्र करता है कि उन्होंने तमाम कलीसियों के लिए अपना सर दे रखा है, तो यानी ये बिजनेस करने वाले लोग थे और मालदार लोग थे। खुदा ने इनको हर तरह की बरकत दे रखी थी, और ये मसीह पर जब ईमान लाते हैं, पौलुस रसूल के ये साथ खड़े हो जाते हैं खिदमत के लिए। तो जिस तरह किरम्स बेचने वाली लुदिया की बहन, होली स्पिरिट ने मकदूनिया के अंदर वहाँ पर चर्च होम सेल सेंटर बनाया, उस बहन के दिल को खोला, और यहाँ पर कुरिन्थस में फौरन अकुला परसिला इसको मिल गया। तो ये जोड़ा खुदा मुझे पर ईमान ले आया और बिजनेस करने वाला था, खैमादोजी करने वाला था। पौलुस इसके यहाँ ये काम भी करने लगा, और साथ ही साथ वहाँ पर उनको तालीम भी देने लगा। और बाद में हम देखते हैं कि इस टूर के अंदर फिर जब उनकी जिंदगियां बढ़ जाती हैं, तो ये फिर आगे इफसस को चले जाते हैं। तो अकुला परसिला भी इनके साथ इफसस को ही चले जाते हैं। मगर जब तक ये कुरिन्थस के अंदर है तो अकुला परसिला के साथ मिलकर काम करते। तो यहाँ दो बातें हमें सीखने को मिलती हैं आज के खादमों के हवाला से, ताकि उनको मालूम हो कि पौलुस की लाइफ से सीखें कि पौलुस ने अपनी मिशनरी सफ़र के अंदर अंजील सुनाते सुनाते काम भी किया, उसके हाथों ने मेहनत भी की, ताकि वो किसी के ऊपर बोझ ना बने, कलीसियाओं के ऊपर बोझ ना बने। जैसे आज के खादम इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देते और अपने घराने को भी कमज़ोर करते हैं, अपनी ज़िंदगी को भी, अपने बच्चों को भी जॉब काम ना करके, और वो यही चाहते हैं कि उनको मिनिस्ट्री की राह से पैसा मिल जाए, या वो बाहर की किसी एड के ऊपर निगाह करते हैं और यूं मिनिस्ट्री के अंदर वो फाल किरदार अदा नहीं कर पाते। पौलुस तो तीमुथियुस को कहता है कि इस दुनिया की दौलत से भाग ए तीमुथियुस, क्योंकि दौलत हर किस्म की बुराई की जड़ है। तो ये लोग काम करते, मेहनत करते, और अगर पौलुस रसूल कैद की हालत में होता
تو اس کے لیے اس کے ڈسائپل کام کرتے تاکہ وہ کام کر کے محنت مشقت کر کے رسول بھی اپنا گزر و اوقات کرتے اور ساتھ ہی ساتھ پریچنگ کرتے. ایک والنٹرلی جو منسٹری ہمیں پالوس کی اور ڈسائپل کی ملتی ہے تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کلیسیاؤں نے بھی ان کی مدد کی جو ایسے کرمز بیچنے والی لودیا کی طرح جو صاحب حیثیت تھے یا پھر اکولا پرسلا کی طرح جو بزنس کرنے والے لوگ تھے. انہوں نے پالوس رسول کی منسٹری میں پالوس کا ساتھ دیا. نہ صرف پالوس کا بلکہ کلیسیاؤں کا جو کرنتھس کے اندر بھی تھی اور دیگر شہروں کے اندر جہاں جہاں پالوس رسول نے ورک کیا کام کیا ہوم چرچز بنے ان تمام کلیسیاؤں کی وہ مدد کرتے چلے گئے. اور اکولا پرسلا کے حوالہ سے جو میں نے بتایا کہ پالوس کہتا ہے کہ انہوں نے کلیسیاؤں کے لیے اپنا سر دے رکھا تھا, یعنی انہوں نے پوری طرح ہر چرچ کی مدد کی اور ہولی اسپرٹ نے ان کو اسی لیے کھڑا کیا. تو گویا ان کا بزنس منسٹری کے لیے یوز ہوا. پالوس رسول کا اپنا کام بھی منسٹری کے لیے ہی یوز ہوا تاکہ وہ کام کرے. اور جب خدمت اتنی بڑھ گئی تو آٹومیٹیکلی پالوس رسول کا کام چھٹ جاتا. یہاں جب وہ قید کی حالت کے اندر ہوتا تو اس کے ڈسائپل اس کے لیے کام کر کے اس کے لیے روزگار مہیا کرتے. تو ہمیں جو لیسن ملتا ہے کہ ایک خادم کام بھی کرے, محنت بھی کرے, جاب بھی کرے اور اپنی منسٹری بھی کرے. اور ہمارے ملک کے اندر ہر ایک خادم یہ جانتا ہے کہ صبح کے وقت میں گھرانوں کے اندر کوئی وزیٹیشن نہیں ہوتی, تو اس لیے خادموں کو چاہیے کہ وہ اپنا روزگار اپنا کام کریں تاکہ اپنے بچوں کے لیے اپنے گھرانوں کے لیے محنت کر سکیں. اور جیسا ٹیمپل گاڈ کے کلیسیا کے ایونجلسٹ خادم ایسا ہی کرتے ہیں, یعنی ان کو کوئی لالچ نہیں اور وہ اپنا کام کرنے کے بعد منسٹری بھی کرتے ہیں. تو یہی ہوم سیل سسٹم کے اندر ہم خادموں کو ٹرین کرتے ہیں کہ وہ کام بھی کریں اور منسٹری بھی کریں تاکہ بے لوث خدمت جو ہے اسی سے خداوند کے نام کو جلال دیا جائے. اور یہ پال سے ہم لرن کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اس نے محنت مشقت کر کے اپنے گھرانے اپنے آپ کو بھی چلایا اور کلیسیاؤں کی بھی مدد کرتا, مگر اس کے ساتھ خدا ایسے جوڑوں کو ایسے گھرانوں کو بھی کھڑا کر دیتا. تو اکولا پرسلا کرنتھس کے اندر پالوس رسول کو یہ گھرانہ مل گیا, انہوں نے مسیح کو بھی قبول کیا اور اپنے بزنس سے خداوند کے نام کو بھی عزت اور جلال دینے لگے. تو یہ گروپ جب بن گیا تو حالانکہ ابھی جیسا میں نے بتایا کہ سیلاس اور تیموتھیوس یہاں پر نہیں پہنچے. اگر سیلاس اور تیموتھیوس یہاں پر پہنچ جاتے تو یقیناً سیلاس اور تیموتھیوس بھی یہاں پر ورک کرتے, کام کرتے, محنت کرتے, کیونکہ نئے علاقوں کے اندر ان کے لیے جب کوئی جان پہچان نہیں تو وہ کام کر کے ہی منسٹری کرتے. یا پھر سینیگوگس کے اندر یا جیسا میں نے بتایا کہ کرم بیچنے والی لودیا کہ ہاں وہ ٹھہر جاتے, یا دروگا کا گھرانہ بچ گیا تو خدا اس طرح بھی ان کو لے کر چلتا تھا. پر ان کا فوکس یہی ہوتا تھا کہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنے. تو وہ ان کو ٹریولنگ بھی کرنی پڑتی, جہازوں کے ٹکٹ بھی ان کو خریدنے پڑتے جو یقیناً وہ اپنی جاب ہی کے ذریعے سے کرتے. پر بعض جیسے اکولا پرسلا جیسے گھرانے ہوتے یا بھائیوں نے مل کر ان کو پھر دوسرے علاقوں میں بھیج دیتے تھے, کلیسیاؤں کی مدد کرتے. تو یہ سارا پیٹرن نقشہ ہمیں ان کلیسیاؤں میں مشنری جرنی میں ملتا ہے. تو کرنتھس کے اندر پالوس رسول کی لائف سے ہمیں یہ بھی لیسن ملتا ہے جو میں نے جاب بزنس کے حوالات سے بتا دیا ہے کہ وہ خیمہ دوزی کرتے اور اکولا پرسلا کا بھی یہی کام تھا. تو یہ ایک ٹیم بن گئی جو منسٹری کے اندر اس کی سپورٹر بھی بنی. تو پالوس رسول اب یہاں پر جب سینیگوگز عبادت خانے یہودیوں کے ہوتے تو وہاں پر یہ کلام سناتا تھا جو پیچھے ٹاپک یہی آ رہا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے, مسایہ ہے. تو یہ کلام وہ سنانے لگا. جیسے اتھینے میں بھی یہی ٹاپک تھا, یعنی مسیح کے تجسم, مرنا, دفن ہونا, جی اٹھنا اور یسوع مسیح ہی یہودیوں کا بادشاہ. یہ ساری تعلیم پالوس رسول نے سینیگوگس کے اندر پریچ کی. تو یہاں بھی عبادت خانوں کے اندر بہت سے یہودی قبول کرنے لگے مسیح کو. یونانیوں نے خداوند کو قبول کر لیا. تو جب یہ کام جو کثرت سے روحیں جیتی جانے لگی, کرنتھی لوگ یسوع مسیح کے اوپر ایمان لے آئے. اور جب یہ کام کر رہا تھا سینیگوگس کے اندر, عبادت خانوں کے اندر, تو سیلاس اور تیموتھیوس بھی انہوں نے جوائن کیا آ کر کرنتھس میں پالوس رسول کو. تو لکھا ہے کہ پالوس رسول نے جب دیکھا کہ سیلاس اور تیموتھیوس آگے ہیں, کہ بھائی اس کے پاس آگے ہیں, ان کی ٹیم پھر مکمل ہو گیا, تو وہ بہت شادمان ہو گیا.
وہ جوش سے بھر گیا تاکہ وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جیسے پیچھے کام کرتا آیا ہے بھائیوں کے ساتھ مل کر پھر کرنتھس میں کام کرے. تو جب وہ بڑے جوش سے عبادت گاہ کے اندر کلام سنا رہا تھا سینیگوگ کے اندر، اور سلاس اور تیموتھیوس بھی اس کے ساتھ آ ملے، اور یہ ایک بڑی گواہی بیریا کی بھی، اور سلاس تیموتھیوس نے بھی وہاں آ کر جب جوائن کیا، اور اکولا پرسیلا بھی، تو ایک ایسی خدا کے لوگوں کی ٹیم گروپ وہاں پر بن گیا اور خدا کے نام کو جلال ملنے لگا. تو جیسا میں بتاتا آ رہا ہوں کہ جیسے جیسے سول وننگ ہوتی ہے ویسے ہی ابلیس بھی رکاوٹیں ڈالتا ہے، لوگوں کے ایسے گروپ جو ہیں وہ اگینسٹ بھی کر دیتا ہے. تو یہاں بھی یہودی پالوس رسول کے اگینسٹ ہو گئے اور اس کو عبادت گاہ سینیگوگ سے نکالنے کو تھے، اور وہ حاکموں کو جا کر کہنے لگے کہ پالوس رسول جو ہے یہ شریعت کی مخالفت کرتا ہے اور یہ اور معبود کی اور خدا کی پرستش کرنے کا یہاں کہتا ہے. تو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا پالوس رسول کو، اپنے کپڑے جھاڑے اور یہ کہا کہ میں پاک ہوں، اور وہاں سے نکل کر یہ پھر آگے چلا جاتا ہے کرنتھس کی دیگر ایریاز کے اندر، اور یہ ساتھ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے خون سے پاک ہوں. تو یہ جب یہ ٹرم یوز کرتا ہے کہ میں پاک ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہودیوں کو سنانے کے لیے اتنا پیشن پالوس رسول کے اوپر تھا کہ میں یہودیوں کو خدا کا کلام سناؤں، مگر وہ ریجیکٹ کرتے چلے آ رہے تھے، اس کی مخالفت ہی کرتے چلے آ رہے تھے. تو اس نے آخر جب اتنی مخالفت ہوئی تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑے، یعنی تمہارا خون تمہاری ہی گردن کے اوپر، یعنی تم خود اپنے لیے ہلاکت پیدا کر رہے ہو، کیونکہ میں تو آیا تاکہ تمہیں کلام سناؤں. جیسے حزقیل کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ اگر میں کہوں کہ صادق نے اگر گناہ کیا ہے تو اس کو جا کے آگاہ کر دے، اگر وہ توبہ نہ کرے تو اپنے ہی گناہ میں مرے گا، اور اگر تو نے آگاہ نہ کیا تو اس کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا. تو اس ٹرم کے اندر پالوس رسول بھائیوں کو جو یہودیوں میں سے تھے کلام سنانے لگا تاکہ ان کے خون سے پاک ہو. خدا نے ان کو یہودیوں کے لیے بھی مقرر کیا ہے، پر منسٹری پالوس رسول کی جو کرائسٹ نے کہا تھا غیر قوموں کا رسول بنایا ہے، پر تو بھی یہ بھائیوں کے لیے بہت درد رکھتا تھا. رومیو کے خط میں تو یہاں تک کہتا ہے کہ وہ نجات پا جاتے اور میں نجات سے محروم رہ جاتا. اتنا لو وہ یہودی سے کرتا تھا، کیونکہ عہد ان کے ہیں، تو وہ یہودیوں کو ہر صورت کلام سناتا تھا اور سینیگوگز کے اندر بحث کرتا تھا، کلام سناتا تھا، اور یہودی ایمان لاتے تھے. پر یہاں کرنتھس کے اندر اکولا پرسیلا تو بچ گئے، یہ گروپ ٹیم اس کی سالڈ تھی، اور تیموتھیوس سلاس بھی آ ملے، پر ابلیس یہاں پر پھر ان کے اگینسٹ کام کرتا ہے. تو ان کو یہاں سے نکل جانے کا کہتے ہیں تو پھر اپنے کپڑے جھاڑتا ہے، یعنی گویا تمہارے خون سے میں پاک ہوں، بری ہوں، یعنی جو میرے ذمہ کام تھا وہ میں نے سنا دیا. اور پھر آگے اپنی بلاہٹ کے حوالہ سے یہ کہتا ہے لہٰذا اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اب غیر قوموں میں جاؤں گا. پہلے بھی وہ یہ کہتا آ رہا تھا، پر اب اس نے یہ مکمل سٹیپ لے لیا کہ اب وہ غیر قوموں ہی کے اندر کلام سنائے گا. تو اس نے اپنے کپڑے جھاڑ دیے اور یوں وہ کہنے لگا کہ میں تمہارے خون سے پاک ہوں، یعنی میں پاک ہوں. اور اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ہولی ہوں، پاک ہوں، یعنی میں نے اپنی ڈیوٹی، اپنی ذمہ داری پوری کی ہے، اور اگر تم ناپاکیوں کے اندر رہنا چاہتے ہو تو تم ہی خود ذمہ دار ہو. تو یہ کہہ کر پھر وہ آگے چلا جاتا ہے. تو کرنتھس سے نکل کر کرنتھس کے دیگر علاقوں میں وہ جب پہنچتا ہے تو وہاں اسے تیتس نام کا ایک شاگرد ملتا ہے، وہ پالوس کو اپنے گھر میں اتار لیتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ تیموتھیوس، تیتس، یہ نام جو بائبل میں ملتے ہیں، تو ہولی اسپرٹ نے لوگوں کی زندگیوں کے اندر کلام سنایا. تو اگر وہ وہاں اپنے کپڑے جھاڑ کر آگے بڑھتا ہے تو تیتس نام وہاں قبول کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے. یعنی اگر ایک عبادت خانہ کے لوگوں نے رد کیا ہے، وہاں لوگ بھی ایمان لے آتے، تو پھر آگے خدا نے تیار کر لیے ہوتے لوگ. تو تیتس جو ہے وہ ایمان لے آتا ہے، وہ اپنے گھر میں اتار لیتا ہے، وہاں پر یہ ورشپ سینٹر بن جاتا ہے. اور تیتس کے گھر کے ساتھ ہی ایک عبادت خانہ تھا. تو گویا جب وہ تیتس کے گھر میں اترتا ہے، وہاں کلام سناتا ہے، تو وہاں پر کرسپس نام کا جو ایک عبادت خانے کا سردار تھا وہ بھی ایمان لے آیا. تو گویا وہ اپنے سینیگوگز کے اندر، اپنے عبادت گاہ کے اندر اس کو لے جاتا ہے اور کلام سناتا ہے. تو لکھا ہے بہت سے یہودی، بہت سے کرنتھی لوگ جو ہیں ایمان لے آئے. تو جب پیچھے اس کو ریجیکٹ کیا جاتا ہے
تو یہ سفرنگ اس کو آگے لے جاتی ہیں اور ڈسائپل بھی بنتے ہیں, ہوم سیل بھی بنتے ہیں, بائبل اسٹڈی سینٹر بھی بنتے ہیں. تو یہاں پر ایک بڑا کام کرنتھس کے علاقہ کے اندر ہو جاتا ہے. اور جب ہم خطوں کے اندر جو پالوس رسول نے پہلا کرنتھیوں دوسرا کرنتھیوں یہاں خط لکھے, تو گویا کلیسیوں کو اسٹیبلش کرنے والا کرنتھس کے اندر پالوس رسول ہی ہے. تو جب یہ خط لکھتا تو وہاں پر جو تعلیم دی گئی خطوں کے اندر, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خطوں کے اندر کس طرح جو کلیسیوں کے اندر پھر سے گناہ آ جاتا ہے, بدی زندگیوں کے اندر آ جاتی ہے, تو اپنی تعلیم سے ان کو دور کرتا ہے. مسیح مصلوب کی تعلیم کرنتھیوں کے خط کے اندر دی جا رہی ہے, اور پولس رسول بیان کرتا ہے کہ کس طریقے سے میں تمہارے درمیان جب رہا تو تھرتھرانے کی حالت میں, اور مسیح مصلوب کی میں گواہی دیتا تھا. اور جب یہ کرنتھیوں کے خط کے اندر تعلیم ہے کہ میں مسیح مصلوب کے سوا کچھ نہ کہوں گا, تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کرنتھس کے سینیگوگس کے اندر اور کرنتھی علاقوں کے اندر قوم غیر قوموں کے اندر یہ تعلیم دی جاتی تھی کراس کے حوالہ سے کہ یسوع مسیح مصلوب ہوا, کہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے لیے تو بیوقوفی, مگر ہم نجات پانے والوں کے لیے اس کی قدرت ہے. تو کہاں کا حکیم, کہاں کا دانشور. تو یہ ساری تعلیم جو کرنتھیوں کے خط کے اندر ہمیں ملتی ہے, پالوس رسول نے ان کے عالموں کو, فقی فریسیوں کو مسیح مصلوب کے حوالہ سے تعلیم دی, جو وہ صلیب کے میسج کو قبول نہیں کر رہے تھے. جس کو تم بیوقوفی کہتے ہو, یہ خدا کی حکمت ہے جو تمہاری حکمت سے, یعنی خدا کی یہ بیوقوفی جو حکمت ہے تمہاری حکمت سے زیادہ حکمت والی ہے, تو وہ قبول نہیں کرتے تھے. پر تھرتھرانے کی حالت میں یہ مسیح مصلوب ہی کا میسج دیتا تھا کہ یسوع ہی مسیح ہے جس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی. تو یہ کراس کا میسج دیتا, مسیح مصلوب کا میسج دیتا اپنے حوالہ سے کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں, میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے, اور سن کو کلیسیوں سے آؤٹ کیا. تو جیسا میں نے بتایا کہ یہاں ایفروڈائٹ گوڈیس کے حوالہ سے یہ شہر جانا جاتا تھا, یہ جو دیوتا جو گوڈیس لو کے حوالہ سے کنسیڈر کی جاتی تھی, اور اس کو سن سٹی بھی کہتے تھے. اس طرح بدی یہاں پر عام تھی. تو کرنتھس کا علاقہ, اس یہاں کلیسیا کا بننا, پولس رسول نے وہاں محنت جاں فشانی کی. جیسا کہ میں نے بتایا اس نے خیمہ دوزی بھی کی, کام کاج بھی کیا, اور کلام بھی سناتا تھا, سفرنگ بھی اٹھاتا تھا. تو ایسے خادم جو آج محنت بھی کرتے ہیں, سفرنگ بھی اٹھاتے ہیں, گواہی دیتے ہیں, منسٹری کرتے ہیں, اپنے ویژن کو دیکھتے ہیں اور ڈرتے نہیں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں, تو خدا ان کو استعمال کرتا ہے. تو یہ تیتس کے ہاں, اور وہاں عبادت گاہ جو 7 تیتس کے گھرانے کے لگتی تھی, وہاں پر یہودی ایمان لے آئے کہ یسوع ہی مسیح ہے, اور لکھا ہے بہت سے کرنتھی ایمان لے آئے. تو جب یہ ایمان لا رہے تھے اور اس کی مخالفت بھی ہو رہی تھی, تو اب کرنتھس کے اس علاقے کے اندر جہاں پر کرنتھی ایمان لے آئے ہیں, تیتس کے گھر بھی یہ پہنچ چکا ہے, تو یہاں پر اس نے اب رویا میں کرائسس سے مخاطب ہوتا ہے, اور اس کو کہتا ہے خوف نہ کر اے پولس, کہے جا اور چپ نہ رہ. یعنی تو نے چپ نہیں رہنا, خاموش نہیں ہونا. جس کام کے لیے تجھے مقرر کیا ہے, چاہے کوئی گروپ تیرا ساتھ دیتا ہے, اکولا پرسیلا کی طرح ایسے گھرانے بھی ملیں گے جو تیری مدد کے لیے تیرے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے, تیری مخالفت بھی ہوگی, پر تو نے مخالفت سے نہیں ڈرنا, تو نے خاموش نہیں ہونا, تو نے چپ نہیں ہونا, تو کہے جا. تو یہ کہے جا اور چپ نہ رہ اور خوف نہ کھا, یہ 3 باتیں رویا کے اندر پولس رسول کو خداوند یعنی کرائسٹ نے خود رویا میں پولس رسول کو گائیڈ کیا. تو جب ہم مقدونیہ کے حوالہ سے پیچھے دیکھتے ہیں, تو رواس میں رویا دیکھی تو وہاں ایک مقدونی آدمی بلا رہا تھا. اب جب کرنتھس کے علاقہ کے اندر ہے, تو خداوند کرنتھس سے آگے پولس کو استعمال کرنا چاہتا ہے. تو یہ بتا دیا کہ تو خوف نہیں کرنا, تو نے گھبرانا نہیں ہے, اور جو کچھ تجھے کہا جا رہا ہے تو نے کلام کو سنانا ہے, یعنی کہے جا ورڈ آف گاڈ جو تجھے دیا گیا ہے. اور پولس رسول اولڈ ٹیسٹمنٹ, نیو ٹیسٹمنٹ, شریعت, فضل, ساری تعلیم کو جانتا تھا. تو جب کہا گیا کہے جا چپ نہ رہے, تو اس کا مطلب یہ جو ٹاپک یسوع ہی مسیح ہے, اس کے اوپر کتنی وضاحت پولس رسول کرتا تھا. تو ہولی اسپرٹ کا یہی تھا کہ یہ کلام سناتا چلا جائے. تو کرائسٹ نے رویا کے ذریعے بھی خود یہ اس بات کو ریکمینڈ کیا, اس ٹاپک کے اوپر پولس رسول کی نگاہ درائی کے سینیگوگس کے اندر یسوع ہی مسیح ہے,
اس کے اوپر کلام سناتا چلا جا. اور جیسا کہ میں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالہ سے پچھلے ویک میں ایک کلپ جو تھا اپلوڈ کیا اور بہت سے لوگوں نے برکت پائی اور بہت سے غیر قوموں کے اندر یہ کلپ گیا تاکہ وہ جانیں کہ سنفل نیچر کیا ہے اور نیو نیچر کیا ہے. اسی طرح جب پالوس یہاں پر یہ بیان کر رہا ہے یسوع ہی مسیح ہے تو غیر قوم کے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یسوع ہی خدا ہے. ان کو تعلیم کا پتہ اس کے اوپر سیٹرڈے کے اندر یہ میرا کلپ آن ایئر ہوگا تاکہ جس میں بتایا جائے گا اور پھر ویکلی غیر قوموں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ ڈاکٹرنز جائیں گی تاکہ وہ جانیں جس طرح پالوس رسول یہ تعلیم دیتا ہے کہ یسوع ہی مسیح ہے تو یسوع ہی خدا ہے. یہ قومیں جاننا چاہتی ہیں, لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ہمارا کام ہے کہ جب ہم جو مسیح کی تعلیم کو جانتے ہیں تو کرائسٹ جیسے پالوس کو کہتا ہے خوف نہ کر, پہلی بات. دوسری بات کہے جا, یعنی جو تجھے تعلیم دے دی گئی ہے یہ بیان کر اور چپ نہ رہ. تو اس کا مطلب جو میرے اوپر اور خادموں کے اوپر بات آتی ہے کہ جب ہمیں پتہ ہے یسوع ہی مسیح ہے, یسوع ہی خدا ہے, خدا کا بیٹا ہے, تو ہمیں بتانا ہے اس کے تجسم کے حوالہ سے, اس کا مرنا, دفن ہونا, جی اٹھنا, باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھا شفاعت کرتا ہے, سیکنڈ کمنگ کے اندر آنے والا ہے, 1000 سالہ بادشاہی, ایٹرنیٹی. ایک ایک بات ہم دنیا پر واضح کرتے چلے جائیں. کلیسیا اسپرٹ ٹروتھ کی سیریز کو جانیں, سارے ریولیشن کو جانیں, کلام کو جانیں, ورشپ کرنے والے ہوں, تعلیم میں آگے بڑھتے چلے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ بغیر لالچ کے پالوس رسول کی طرح کام کرنے والے خادم وہی کلیسیوں کو سٹینڈ کرتے ہیں, وہی اپنی گواہی قائم کرتے ہیں, وہ سفرنگ سے نہیں ڈرتے تاکہ جس علاقے میں بھی چلے جائیں جہاں پر بھی ہولی اسپرٹ بھیجتا ہے وہ کام کر کے, محنت کر کے خداوند کے کام کو کریں. اگر ریسٹ ہو جاتے تو ان کے ڈسائپلز ان کے لیے کام کرتے اور خداوند کے نام کو جلال دیتے رہتے. اور کولا پرسلا جیسے خدا نے کھڑے کر دیے پالوس کی منسٹری میں تاکہ اس کی سپورٹ کریں اور کلیسیاؤں کی بھی مدد کریں. اور کرنتھس کے اندر ایک بڑا گروپ وقوع کے اندر آ گیا, یعنی پہلے تو سلاس تموتھیوس کے بغیر ہی اتھینے اور کرنتھس کے اندر پالوس نے اکیلے خدمت کی. پھر یہ ٹیم کے اندر جب جوائن کر لیتے ہیں, شامل ہو جاتے ہیں اکولا پرسیلا بھی, تو پھر آپ دیکھیے کہ پالوس رسول کے حوالہ سے لکھے وہ جوش سے بھر گیا اور جوش میں اور مجبور ہو گیا کہ مجھے کلام کو سنانا ہے, اور وہ بھائیوں کے ساتھ پھر وہ کلام سناتا ہے. اب آ کر یہودیوں اہم تعلیم جو کرنتھس کے اندر دی گئی, تو جب ایک ٹیم مکمل دوبارہ ہوتی ہے تو یہ جوش سے بھر جاتا, یسوع ہی مسیح ہے کلام سنانے لگا اور وہ یہودی اس کے اگینسٹ ہو گئے. بعض ایمان لے آئے اور کہنے لگے تو کفر بولتا ہے, اور وہاں سے پھر پالوس اپنے کپڑے جھاڑتا ہے اور کہتا ہے تمہارا خون تمہاری گردن کے اوپر, میں پاک ہوں. اس کے اوپر جو میں بتا چکا کہ کس طریقے سے پھر وہ غیر قوموں کے اندر جاتا ہے, یعنی کرنتھس کی دیگر کرنتھی لوگوں کے اندر کلام سناتا ہے, پر تیتس نام کا شاگرد اپنے گھر میں اتارتا ہے. تیتس کے ہاں ورشپ سینٹر بنتا ہے, چرچ ہوم سیل چرچ بنتا ہے, اور کرسپس جو عبادت خانہ کا سردار تھا اس کے گھر کے ساتھ ہی عبادت خانہ تھا, وہ بھی ایمان لے آیا اور اپنے گھرانے سمیت واٹر بیپٹزم لیا, مسیح پر ایمان لایا. تو جب واٹر بیپٹزم دیا جا رہا ہے تو ہم پالوس کے سارے سفر کے اندر, پہلے مشنری جرنی کے اندر پاسٹر سائمن اور دوسرے مشنری جرنی کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ وہ واٹر بیپٹزم بھی دیتا آ رہا ہے, جیسے کہ آئندہ سنڈے واٹر بیپٹزم چرچ کے اندر ہوں گے اور خادم زندگیوں کو, روحوں کو جیتیں اور واٹر بیپٹزم کے لیے تیار کریں. پالوس رسول ساتھ ساتھ واٹر بیپٹزم دیتا چلا جا رہا ہے. اور یہاں جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں تو لودیا کا گھرانہ بپتسمہ لیتا ہے, دروگا جیل خانہ کا اپنے گھرانے سمیت بپتسمہ لیتا ہے, اور یہاں پر بھی عبادت خانے کا سردار کرسپس جو ہے وہ اپنے گھرانے سمیت بیپٹزم لیتا ہے. اب جب بیپٹزم دیا جاتا ہے تو بیپٹزم کے اندر تو پہلی بات کہ یہ کرائسٹ کا آرڈر تھا کہ ساری دنیا میں انجیل کی منادی کرو, انہیں خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام سے بپتسمہ. تو ایک تو ٹرینٹی کی ایجوکیشن جا رہی ہے, دوسرا بیپٹزم میں کرائسٹ کی ڈیتھ ریزورکشن کی تعلیم ہے, تو مرنا دفن ہونا, جی اٹھنا, یہ تعلیم ہوگی تو ہی بیپٹزم کے لیے لوگ تیار ہوتے ہیں. تو یہ خوشخبری فلپس نے بھی اسی طرح حبشی کھوجا کو دی کہ خوشخبری کے اندر کیسے یسوع مسیح مر گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, تو اس نے واٹر بیپٹزم لیا. تو واٹر بیپٹزم یہ بتاتا ہے کہ وہاں پر تجسم, مرنا, دفن ہونا, جی اٹھنا, یہ ساری تعلیم
पौलुस रसूल ने कफारा के हवाला से दी तो ये घराने वहां बच गए। तो लिखा है कि बहुत से ग्रंथी ईमान ले आए और वहां पर फिर ये रोया में देखता है और क्राइस्ट इसको कहता है कि खौफ ना खा, यानी यहाँ ये फिर उसको दिलेरी दी जा रही है कि जिस तरह मैं इस्तेमाल करता आ रहा हूँ और तू कलाम सुनाता आ रहा है, तेरे अंदर खौफ इनका ना आए। जिस तरह मैंने पिछले इलाकों में इस्तेमाल किया इसी तरह आगे में इस्तेमाल करता चला जाऊंगा। तो जो बात कही कि कहे जा, यानी कलाम सुनाता चला जा, ये टॉपिक बताता चला जा, मसीह मसलूब की बात करता चला जा, यीशु ही मसीह है बताता चला जा, और कहे जा चुप ना रह, तेरा मुंह चुप ना रहे, यानी तू बोलता रह। और आज जिनके अंदर खुदा का कलाम है, रूल कुदस से मामूर है, अपनी बुलाहट को समझते हैं, वो कलाम सुनाते हैं, रूहें जीते हैं, पास्टर हो, एवेंजलिस्ट हो, बाइबल टीचर हो, वो वक्त जाया नहीं कहते, उनके लिए भी यही ऑर्डर है, चुप ना रह, कहे जा, यानी हमें कलाम सुनाते चले जाना है और कहीं भी बेदिल नहीं होना, कहीं भी खौफ नहीं करना, कहीं भी खुदावंद के कलाम की गवाही देने शर्माना नहीं है। और पौलुस रसूल यही कहता है, मैं यहूदियों यूनानियों दोनों का कर्जदार हूँ, कौम गैर कौम दोनों के लिए खुशखबरी के लिए खुदा ने मुझे चुना है, और वो हर मौका ढूंढता था कि लोग बचें। तो अब इसको रोया में फिर से गाइड कर दिया गया है और क्राइस्ट ने खुद रोया में पौलुस रसूल से बातें की कि चुप ना रहे, कहे जा, यानी जिस तरह तू कलाम सुनाता आ रहा है उसकी डॉक्ट्रिन को भी रिकमेंड किया कि तू ठीक सुनाता आ रहा है तभी तो ये रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर तेरी मुखालफत होती है तो ये टॉपिक की वजह से मुखालफत भी होगी, पर तू कहे जा, तू सुनाता चला जा। तो आज भी जब हम कलाम सुनाते हैं और उसका रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलता है, बाज लोग कबूल नहीं भी करते, तो यही हमें रोया के मानी मिलते हैं कि जब खुदा हमें यूज कर रहा है, होली स्पिरिट यूज करता है कलीसियाओं के अंदर, जैसे मुझे कलीसिया में यूज कर रहा है, सीरीज सुना रहा हूँ और कलीसिया के एवेंजलिस्ट बाइबल टीचर अपने अपने एरियाज में रूहें जीते हैं, कलाम सुनाते हैं, कलीसिया तरक्की करती है। तो ये मानी निकलते हैं कि होली स्पिरिट हमें कहता है क्राइस्ट के हवाला से भी कहे जा, चुप ना रह, यानी इसका रिजल्ट ये बताता है कि होली स्पिरिट हमारे साथ है, क्राइस्ट हमारे साथ है, इसलिए उसने हमारे मुंह में कलाम रखा है और हम सुनाते चले जाते हैं। ये होली स्पिरिट की तरफ से, ये क्राइस्ट की तरफ से जो जोर है उसकी वजह से हम कलाम सुनाते हैं। तो फिर इस रोया की वजह से, और जब ये रोया दी गई और साथ फिर क्राइस्ट ने ये भी कहा, जो गौर करने वाली बात है कि यहाँ मेरे बहुत से और लोग भी हैं। तो अब ये बात तसल्ली दी जा रही है कि अगर लोगों ने रिजेक्ट किया है, तुझे यहाँ अकुला परसिला मिले हैं और यहाँ पर तीतस मिला है, एक इबादत खाने का सरदार, उसने बैप्टिज्म लिया है, ग्रंथी लोग बच गए हैं, तो और भी मेरे लोग हैं। इसका मतलब है तू खौफ ना कर, तू यहाँ पर कलाम सुना। तो जब ये रोया मिल जाती है तो पौलुस को और हौसला तसल्ली मिलती है कि वो वहाँ कलाम सुनाए। तो वहाँ 18वें बाब में फिर आगे लिखा है कि बेशक उन्होंने उसको वहाँ से निकाल दिया, उसके अगेंस्ट हो गए, तो ये काम करता ही चला गया। और जब ये रोया पा ली कि क्राइस्ट ने कहा मेरे और यहाँ बहुत से लोग हैं और तू चुप ना रहे, कहे जाए, यानी कलाम सुनाता चला जा। तो फिर बिलीवर्स लिखा है पौलुस वहाँ 1.5 साल तक कलाम सुनाता रहा, यानी इतना लंबा पीरियड 1.5 साल। जैसे मैंने पिछले दिनों में हिस्कियल की किताब की स्टडी 1.5 साल में मुकम्मल की है, तो मैं ये जानता हूँ कि कितना लेंथी पीरियड था जिसमें ये एक किताब की स्टडी मुकम्मल हुई है और अब डैनियल की किताब की स्टडी शुरू हुई है। तो जब वो 1.5 साल वहाँ पर कलाम सुनाता रहा तो इसका मतलब है कितने टॉपिक करंथस के इलाका के अंदर पौलुस रसूल ने सुनाए, कितने लोग सिनेगॉग्स के अंदर बचे, इबादत खानों में कितने लोग ग्रंथी लोग बचे और ग्रंथियों की कलीसिया वकू के अंदर आई। पर मुखालफत भी बेहद थी और इतनी मुखालफत थी कि उन्होंने फिर पौलुस रसूल को पकड़कर वो सूबेदार गैलियो की अदालत के अंदर लेके आ गए। तो जब यहाँ पर गैलियो की अदालत में लेके आ गए हैं तो फिर ये ग्रुप पीछे लगा हुआ था, जिसके ऊपर मैं दूसरे सवाल में बात करूंगा कि जिस तरह काम होता है तो ये सफरिंग उसको आगे ले जाती हैं। तो इसका मतलब है कि करंथस के इलाके में पौलुस रसूल का काम मुकम्मल हुआ। तो जब आगे ये गैलियो की अदालत में ले जा रहे हैं तो पौलुस जानता है कि होली स्पिरिट का क्या मकसद है, और क्राइस्ट ने तो पहले ही बता दिया कि मेरे यहाँ पर बहुत से लोग हैं, तू कहे जा, चुप ना रह। तो ये गैलियो की अदालत के अंदर उसको ले गए और वहां पर
गैलियो क्या बात करता है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। नाज़रीन, आपने पहले क्वेश्चन का तफसीली आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल किया। अब हम आपके दूसरे क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। पास्टर साइमन बिलीवर्स एंड गॉड की कलीसिया बाइबल स्टूडेंट, जैसा पास्टर साइमन मैंने पहले सवाल के अंदर बताया कि किस तरह करंथस के इलाका के अंदर पौलुस रसूल ने काम किया, और ये अथीने से जब ये आगे अरुपस, अथीने में अरुपकस के अंदर कलाम सुनाया, जिसकी डिटेल मैंने पिछले एपिसोड में भी बयान की और इसमें भी पहले क्वेश्चन के शुरू में भी बयान की। वहाँ से निकल कर ये करंथस में आता है। तो करंथस के अंदर भी अकेला ही है, सिलास और तिमोथियस अभी बेरिया ही के अंदर है, और वहाँ से वो अथीने में भी नहीं पहुँचे, और अभी करंथस के अंदर भी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। पर जब मैंने पहले सवाल में बताया कि जब वो करंथस में आ गया तो कुछ देर के बाद सिलास और तिमोथियस उन्होंने ज्वाइन आकर पौलुस रसूल को की। मगर उससे पहले खुदा ने करंथस के इलाका के अंदर अकुला परसिला को पौलुस रसूल के साथ मिला दिया, जो खैमादोजी का काम करते थे। और पहले सवाल में बताया कि किस तरीके से वो उसके सपोर्टर बन गए और पौलुस रसूल की खिदमत को देखकर मसीह पर ईमान ले आए। तो अकुला परसिला ने फिर कलीसियाओं के लिए इतना काम किया कि उनकी सपोर्ट की, तो पौलुस रसूल के साथ वो खड़े हो गए। तो सिनेगॉग्स के अंदर जब सिलास और तिमोथियस ने भी ज्वाइन कर लिया, तो जब ये कलाम सुनाने लगे, वहाँ पर यीशु ही मसीह है, बड़े जोश से काम करने लगे पूरी टीम के साथ। तो लोगों ने आकर यहूदी जो मखालत थे, उन्होंने आकर कहा कि ये कुफर बोलते हैं और यीशु मसीह की बाबत बयान कर रहे हैं। तो फिर उनको वहाँ से निकाल दिया। तो अपने कपड़े झाड़ कर ये कहने लगे कि तुम्हारा खून तुम्हारी गर्दन के ऊपर हम पाक है, जो मैं पहले सवाल में बयान कर चुका हूँ। तो फिर तीतस का घराना किस तरह बचता है, इबादत गाह जो 7 तीतस के घराने के थी, वहाँ ये होम सेल चर्च बनता है। तो फिर वहाँ पर रोया में क्राइस्ट पौलुस रसूल से ये कहता है कि खौफ ना कर, कहे जा चुप ना रहा। इसके ऊपर भी मैंने बात की और ये कहा कि यहाँ मेरे बहुत से लोग हैं। तो वहाँ पर फिर पौलुस रसूल, मैंने बताया 1.5 साल तक काम करता रहा, खिदमत करता रहा। तो इसका मतलब 1.5 साल तक बाइबल स्टडी लेता रहा। जिस तरह बेरिया के अंदर वो बाइबल स्टडी सेंटर बनाए, तो अब करंथस के अंदर चर्च भी बना है, बाइबल स्टडी ग्रुप भी बने। तो 1.5 साल तक यीशु ही मसीह और मुख्तलिफ टॉपिक्स वहाँ पर कलाम सुनाया। और वहाँ पर क्राइस्ट ने रोया में ये कह दिया था कि कोई तुझ पर हमला करके ज़रर नहीं पहुँचाएगा। ये भी कह दिया था कि अगर तुझ पर हमला करे भी, तेरी मुखालफत करे भी, तो तुझे ज़रर ना पहुँचेगा। तो ये रोया के ज़रिए से मैसेज क्राइस्ट की तरफ से पॉल को मिल गया। तो फौरन बाद यहूदियों का एक ग्रुप आता है और उसे खींच कर अदालत में, गैलियो की अदालत के अंदर ले जाते हैं, जो अकिया का सूबेदार था। और वहाँ पर इसको खींच के ले जाते हैं। तो वहाँ अपना केस पुट अप करते हैं कि ये किस तरीके से शरीयत का मुखालिफ है, और ये और माबूद की परस्तिश यानी क्राइस्ट के हवाला से ये कि उसकी परस्तिश की जाए, तो ये शरीयत के खिलाफ बोलता है। तो गैलियो ने फौरन यहूदियों से कहा कि तुम्हारी बातें शरीयत के हवाला से है, तुम्हारे लफ्ज़, तुम्हारे जुमले, तुम्हारी बातें तुम्हारी शरीयत के हवाला से ही मालूम होती हैं। यानी वो इन बातों से जान गया कि ये सारी शरीयत के हवाला से, इनके रिलीजन के हवाला से ही हयाता करती है। तो उसने कहा सॉरी, मैं तुम्हारा ये केस नहीं सुनूंगा। तो वो पौलुस रसूल को जबकि वो बोलने लगा पौलुस रसूल, तो उसने कहा कि मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। तो उसने इन तमाम यहूदियों को जो पौलुस के अगेंस्ट थे अपनी अदालत से बाहर निकाल दिया। तो वो बड़े गुस्से के अंदर जाते जाते फिर उन्होंने एक इबादत गाह के सरदार को वहीं पकड़ा, सोतिनियस उसका नाम था, उसको वहाँ मारा। तो फिर भी गैलियो के हवाला से लिखा है, उसके ऊपर कुछ असर नहीं हुआ। उन्होंने कहा मारपीट ये कर रहे हैं, मैं इनके केस को नहीं सुनूंगा। तो खुदा किस तरीके से पौलुस की मदद करता। पर यहाँ पर एक और बात थी कि सूबेदार को भी ये मालूम पड़ गया कि ये जो पौलुस रसूल को लेके आए हैं, तो ये पौलुस रसूल की इस गवाही को भी जान गया कि ये तो शरीयत के हवाला से, ये जो टर्म में बोल रहे हैं मसीह के हवाला से, तो गोया उसको भी खुशखबरी पहुंच जाती है, जिसकी वजह से वो यहूदियों को वहाँ से निकाल देता है। तो गोया वहाँ पर बहुत ये काम होता है। अखिया के इलाका के अंदर भी, करंथस के इलाका के अंदर पौलुस रसूल ने फिर और भाइयों के अंदर खिदमत की। यानी जब गैलियो की अदालत से निकल आया
تو پھر رکا نہیں ہے, پھر کلام سناتا چلا گیا. اب پالوس رسول یہاں سے پھر اب واپس جانا چاہتا ہے, تو اس نے پھر اکولا پرسلا کے ساتھ جو ایک پروگرام بنایا وہ ہمیں وہاں پر 18ویں باب کے اندر پاس میں نظر آتا ہے کہ کنخریا کے اندر جب یہ موجود ہے تو یہاں پر یہ اپنے سر کو منڈواتا ہے, تو یہ شیو کرتا ہے اپنے ہیڈ کی. تو یہ بال منڈوانا سر کے, تو اس کا معنی جو مجھے آپ کو پتا ہونا چاہیے, تو یہ سر منڈواتا ہے اور لکھا ہے کہ چونکہ اس نے منت مانی ہوئی تھی. اس کا مطلب جب وہ کرنتھس کے علاقہ میں تھا, اتھینے میں تھا, اس کے بال بڑے ہوئے تھے, تو بالوں کو بڑھانا یہ تو نذیر کا کام تھا. جیسے سیمسن کے بال بڑے ہوئے تھے, جیسے جان بیپٹسٹ کے بال بڑے ہوئے تھے. جو خدا کے نذیر ہوتے ہیں وہ اپنے بالوں کو بڑھاتے ہیں. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر تعلیم موجود ہے کہ 1 سال کے لیے یا 6 ماہ کے لیے یا پوری مدت کے لیے یا بچپن سے لے کے یہ کتنی مدت تک نظارت رہے گی تو ایک مقرر کر لیتے. تو اس کا مطلب ہے پالوس رسول نے کرنتھس کے علاقہ میں جب سر منڈوایا ہے تو اس نے منت مانی ہوئی تھی, یعنی اس نے اپنے بال نہیں کٹوائے تھے. تو منت کے اندر ہی وہ یہ کلام سنا رہا ہے, خدا کا نذیر ہے. جیسے سیموئیل خدا کا نذیر تھا, نبی بھی تھا, تو پالوس رسول نے یہ راہ کیوں لی منت کی, جبکہ شریعت کے احکام, شریعت کے ضابطے اب ان کی ضرورت نہیں رہی. پر یہ منت ماننا یہ بھی کوئی شریعت کا لا نہیں تھا, یہ ایک کلچر کے اندر جو منت مانی جاتی تھی تو اس وقت یہودیوں کے اندر یہ ہوتا تھا. تو شاید پالوس رسول نے جو شریعت کے مطابق تو نہیں پر ایک یہودیوں کے بیچ میں ہی ایک ٹریڈیشن, روایت ہوتی تھی تو اس کو لیا. تو اس کا معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ یہودیوں کو ثابت کرنا چاہتا تھا بال لمبے رکھ کر کہ وہ خدا کا نذیر ہے, خدا کا ممسوح ہے. یعنی وہ چاہتا تھا کسی طرح سول وننگ ہوتی چلی جائے. اب جب یہ سال منڈوا رہا ہے تو اب یہ واپس جا رہا ہے یروشلم سے, اپنے انطاکیہ میں اپنی کلیسیا مدر چرچ میں واپس جانا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ بڑے بال اس کے دیکھ کر کلیسیا کے بھی تو نے اتنے بڑے بال کیوں رکھے ہیں, تو ایک نئی بحث نہ وہاں چھڑ جائے. تو سر منڈوا کر یہ وہاں سے موو کیا. تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ کویسچن آتا ہے کہ اس نے سر کیوں منڈوایا, تو یہ ایک نذیر بال رکھتا تھا, جس کا معنی میں نے بیان کر دیا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہودیوں کے اندر رہ کر کلام سناتا چلا گیا. تو عبادت خانوں میں جانے کے اس کو میتھڈ, اس نے حکمت عملی اپنائی. اور جب یہ کرنتھس میں کام ہو جاتا ہے, اتھینے میں کام ہو جاتا ہے اور بڑی زندگیاں بچ جاتی ہیں, تو 1.5 سال تک کلام سنانے کے بعد یہ واپس اب یروشلم سے پھر انطاکیہ جانا چاہتا ہے. تو اکولا پرسلا بھی ان کے ساتھ ہو گئے. تو اکولا پرسلا جو افسس کے اندر چلے گئے اس کے ساتھ, یعنی یہ ساری ٹیم افسس میں آتی ہے, کرنتھس سے افسس کے اندر, اور افسس میں پھر یہ وہاں کے عبادت خانوں میں بھی کلام سناتا ہے. اور اکولا پرسلا افسس میں رک جاتے ہیں, اور یہ آگے وہاں تعلیم دینے کے بعد یہ پھر یروشلم کو نکل جاتا ہے. تو اکولا پرسلا اس کو روکتے ہیں کہ اور یہاں پر رک جا تاکہ خدا کے نام کو جلال اسی طرح تو دے رہا ہے ملتا چلا جائے. پر یہ وہاں رکا نہیں ہے, بلکہ ان سے رخصت ہونا چاہا اور وہاں رہنا اس نے منظور نہ کیا. یعنی اس کے سامنے ٹارگٹ تھا کہ میں جلد واپس جاؤں, وہاں رپورٹ دوں کہ کس طرح خدا نے کام کیا. تو افسس کے اندر اکولا پرسلا رک جاتے ہیں, اور اگلے ایپیسوڈ میں میں بیان کروں گا کہ افسس کے اندر یہاں پر پھر اپلوس نام شاگرد بھی آتا ہے, وہ اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گا. اور پالوس یہاں کلام سنانے کے بعد پھر پاسٹر سائمن یہ یروشلم کو لکھا چلا جاتا ہے تاکہ بھائیوں کو سلام کر کے پھر یہ انطاکیہ میں یہ اپنے مدر چرچ کے اندر چلا جائے. تو یہ یروشلم میں پترس لوگوں کے پاس جاتا ہے, وہاں ساری رپورٹ دیتا ہے, سلام کرتا ہے, اور پھر ساری باتیں بیان کرنے کے بعد پھر انطاکیہ میں چلا جاتا ہے. اور وہاں پر جیسا کہ پہلے مشنری سفر میں ہوا, دوسرے مشنری سفر کا اینڈ بھی ساری رپورٹ کے کس طریقے سے تھسلونیکے کے اندر, اتھینیا کے اندر, بیریا کے اندر کام ہوا, کیسے کرنتھس کے اندر کام ہوا, کیسے بیپٹزم ہوئے, کیسے اکولا پرسلا کا گھرانہ بچا. تو یہ ساری رپورٹ اب یروشلم کے اندر بھی ڈسکس ہوئی, اور انطاکیہ کے اندر بھی جا کر اس نے اپنا دوسرا مشنری سفر مکمل کر لیا, یعنی وہاں انطاکیہ میں پہنچ جاتا ہے. پھر انطاکیہ میں یہ کچھ دیر رہتا ہے اور پھر یہ تیسرے مشنری سفر کے لیے تیاری کرتا ہے, جس کے اوپر میں اگلے ایپیسوڈ میں بات کروں گا. تو جہاں پاسٹر سائمن جو بات آج کے دوسرے مشنری سفر میں
ہم لرن کرتے ہیں، کلیسیوں کے لیے لیسن ہے کہ کس طریقے سے کرنتھس کے علاقہ کے اندر پالوس رسول نے محنت مشقت بھی کی، خیمہ دوزی بھی کی اکولا پرسیلا کے ساتھ مل کر، اور کس طرح خدا کے نام کو جلال دیتا رہا۔ یسوع ہی مسیح ہے۔ کیسے رویا میں پالوس رسول کو بتایا گیا کہ کہے جا، چپ نہ رہ، خوف نہ کر۔ تو یہی لیسن آج مجھے آپ کو، کلیسیاؤں کو، بلیورز کو لینا ہے، خادموں کو لینا ہے کہ ہمیں گواہی دینی ہے، کلام سناتے چلے جانا ہے، اور محنت مشقت کر کے کسی کے اوپر بوجھ بھی نہیں بننا، تاکہ زندگیاں بچیں۔ اور یہ پالوس رسول نے اپنی منسٹری میں کر کے دکھایا ہے۔ اور پھر اکولا پرسیلا جو ٹیم میں شامل ہو گئے، افسس میں ان کو چھوڑا، اس کا مطلب ہے وہاں ایک پروگرام تشکیل دیا تاکہ وہاں خدا کا کام وہ ٹیم کرے، اور خود یہ یروشلم کو چلا گیا، پھر انطاکیہ میں۔ تو یوں دوسرا مشنری سفر، ایک بے حد بڑی روحیں جیت کر، اور 1.5 سال وہاں رہ کر خدا کے کام کو سرانجام دیا۔ پر دوسرا سارا مشنری سفر یہ 3 سال کے اوپر تھا۔ کرنتھس کے علاقے کے اندر ہی 1.5 سال گزارا، تو باقی تھسلونیکے، بیریا اور اتھینے میں 1.5 سال، تو یہ 3 سال کا ٹور تھا جو یہ مکمل ہوا۔ تو نیکسٹ میں جب تیسرے مشنری سفر کے اوپر بات کروں گا، تو بلیورز ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ مشنری سفر ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہمیں چپ نہیں رہنا، کہے جانا ہے، اور خوف نہیں کھانا، اور خدا کے نام کو جلال دینا ہے۔ پاسٹر سائمن، بلیور ٹیمپل گاڈ کی کلیسیا، ریجوائسنگ ٹائم میں TOG چینل کے اوپر۔ داؤد کی سائد کے ساتھ، اے خدا مجھے اپنے فرمان کی راہ پہ چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آج کی اس ٹیچنگ جو کہ پالوس رسول کا دوسرا مشنری سفر کرنتھس یونان میں کے حوالہ سے تھا، آپ نے گہرے مکاشفہ جات کو ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے حاصل کیا۔ آپ اس تعلیم کو دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے برکت کو حاصل کریں۔ ناظرین، آپ ٹیمپل آف گاڈ چرچ کو جوائن کر سکتے ہیں، اور سنڈے سروس کا ٹائم 9 سے 12 بجے، اور ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نیو سیریز اسپرٹ اینڈ ٹروتھ کے حوالہ سے دے رہے ہیں، جس سے لوگ برکت پا رہے ہیں۔ آپ بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں۔ اسی طرح بائبل اسٹڈی ہوتی ہے جس میں دانیل کی کتاب کے حوالے سے ٹیچنگ دی جا رہی ہے۔ اس میں دوسری کلیسیوں سے بھی خادم جوائن کرتے ہیں اور برکت کو حاصل کرتے ہیں۔ TOG تھیولوجیکل انسٹیٹیوٹ کو جوائن کرنے کے لیے دیے گئے نمبر 03009476 پر آپ اپنا نام پتہ بھیج کر رجسٹر ہو سکتے ہیں، اور 1 سال آن لائن ٹیچنگ حاصل کرنے کے بعد آپ BTH اور MDiv کی ڈگری کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اگلے جمعہ ٹھیک 8 بجے سے وقت آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، جو کسی طرح خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس پاکستان۔ آمین۔